مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آج میں کلیسیا کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے کو ہوں اور جو لوگ مجھے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ان کے لیے جو ٹاپک آج خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے اس کا ٹائٹل ہے کہ آئی ہیو میٹ دی اینمی، یعنی میں ایک امریکن آتھر کی بک پڑھ رہا تھا تو اس نے بڑا اچھا یہ گائیڈ کیا ہے کہ ہمارا دشمن ایکچولی ہمارے اندر ہی ہے، ہم خود کئی دفعہ اپنے دشمن بن جاتے ہیں، اور موسٹلی کلیسیا میں اور بلیورز کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس چیز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ترقی نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں اس چیز کو ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا ہم کہیں خود ہی تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جس میں جو ہے وہ میری ترقی رکی ہوئی ہے اور میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ تو اس کے لیے وہ ایک بڑی زبردست چیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو میں اس میں انگلش میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں، اٹ از popularly employed today to describe the human condition of blaming others for our problems۔ ہم بہت ساری چیزوں میں جو ہے لوگوں کو جو ہے بلیم دیتے ہیں، جی میرے پیرنٹس نے یہ نہیں کیا، میری وائف مجھے اچھی نہیں ملی، میرا شوہر مجھے اچھا نہیں ملا، میرے بچے میری نہیں سنتے، لیکن ہم یہ بھول جاتے کہ کیا ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ یعنی وہ چیز جو سب سے اہم ہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہیں آپ خود ہی تو اس غلطی میں نہیں ہیں۔ جس طرح داؤد بادشاہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ یہ چیز بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے جانچ لے، مجھے پرکھ لے، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ یعنی ایک ایسا جو کنگ جس کو خداوند نے پوری ایک نیشن کا کنگ بنایا ہے، پوری اسرائیل قوم اس کے جو ہے کنٹرول میں دی ہے، تو وہ پیشوا ہے اور کنگ ہے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند مجھے جانچ، مجھے پرکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ تو اگر ہر ایماندار اپنے آپ کو اس طرح سے خداوند کے سپرد کرے اور اس کے کلام میں دیکھے کہ کوئی ایسی بری روش ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں جو مجھ میں ہے، اور وہ بائبل اس کے لیے منع کر رہی ہے پر وہ میں کر رہا ہوں جانے میں یا انجانے میں، تو اس چیز کو وہ کہے دعا کے اندر خدا کو کہ خدا مجھے جانچ، مجھے پرکھ، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ تو تب وہ جان جائے گا کہ اس کے اندر کیا جو ہے وہ خرابی اور کیا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اسے پہچان تو وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہمیں اپنی سب راہوں میں ایون چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں خداوند کو دیکھنا ہے کہ اور کلام کو دیکھنا ہے کہ کیا میں کلام کے مطابق ٹھیک چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا۔ تو اگر آپ کلام کے مطابق اپنے آپ کو پرکھو گے، جانچو گے، جس طرح ایک شخص اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کے بال بننے والے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ چہرہ کس طرح کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی بائبل میں اپنی اصل صورت کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر بھول جاتا ہے تو وہ سچائی پہ قائم نہیں ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اگر ہم شیشہ دیکھیں اور ہم اپنی شکل بھول جائیں۔ یعنی شیشہ دیکھ کے، مرر دیکھ کے ایک شخص اگر اپنی شکل کو یاد نہیں رکھتا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مینٹلی اسٹیبل ہے۔ پر روحانی طور پر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو گویا ہم روحانی جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا شکار ہیں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہماری روح میں جو ہے وہ گناہ ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر غلطی ہے جو ہم چھوڑ نہیں رہے، اور اگر ہم اس غلطی کو، اس اینمی کے اس تیر کو اگر پکڑ لیں تو پھر ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کلام کا غسل ہے ایکچولی، جب ہم کلام سے اپنے آپ کو غسل دیتے رہیں گے تو ہم گناہ سے، بدی سے بچے رہیں گے، اور دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بائبل میں ایک اور بھی آیت ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا ہے۔ خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ جب تو دل باندھ کر اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچائے رکھنا۔ جب ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچائے رکھتے ہیں تب دشمن کو موقع نہیں ملتا۔ اور یہ ایسے ہے جیسے کہ اگر آپ دروازہ کھول دیں گے، تھوڑا سا بھی دروازہ آپ کے گھر کا کھلا ہو تو وہاں سے بلی یا کوئی جانور اندر آ سکتا ہے، تو اگر آپ نے دروازہ ٹائٹلی بند کیا ہوگا تو کوئی جو ہے اندر نہیں آ سکے گا۔ تو اسی لیے آپ کو اپنی روحانی جو ہے وہ گھر کا، ٹیمپل کا، جو ٹیمپل آف گاڈ ہے، خدا کا مقدس ہے، اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ وہاں پہ
آپ نے کس طرح سے کلام کی ایک فصیل جو کلام کے اصول ہیں، اس کے خدا کے احکام ہیں، ان کی ایک فصیل بنانی ہے، ایک ڈسپلن، ایک پرنسپل آپ کی اندر روحانی وہ کلام سے بنا ہو، تو تب ہی آپ اس دشمن کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں۔ تو بڑی اچھی انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو بلیم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اوپر میں ایک اور چیز بھی نوٹ کر رہا تھا کہ نہ صرف خالی پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اور امریکہ میں ہر ایک جو ہے ترقی یافتہ ملک کے اندر اسپیشلی مسیحیوں نے، ایمانداروں نے، جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں پر اس طرح سے وہ نظر نہیں آتے، انہوں نے ایک پراسپیرٹی کو اور خدا کی بادشاہی کو بینڈ کر دیا ہے، یعنی ایک جو امریکن ڈریم جس کو امریکہ میں کہتے ہیں یا خوشحالی یا سکسیس کہتے ہیں، تو یہ چیز کو انہوں نے اس طرح سے مکس کر دیا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ دنیا میں آپ کو جو ہے نا وہ ہر طرح کا سکھ، ہر طرح کی کامیابی لازمی ملے گی اگر آپ جو ہے وہ کلام میں جو ہے نا یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، غریب لازر کو دیکھ لیں کہ اس کی ساری عمر جو ہے دکھوں میں اور مصیبت میں گزری ہے، پر اس کو اینڈ پہ خداوند نے جو ہے وہ ابراہیم کے قریب جگہ دی ہے، فردوس میں جگہ دی ہے، اور بے شمار اور اگزامپل پولس رسول نے اتنے دکھ سہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ موسیٰ نے دیکھیں جو ہے محلوں کو چھوڑ دیا، مصر کے محلوں کو چھوڑ کر وہ بیابان میں جو ہے آ گیا اور خداوند نے وہاں پہ اس کو تیار کیا۔ تو اس چیز کو جو ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آسمان کی بادشاہی میں ہم جائیں گے، ڈیفینیٹلی وہاں پہ تو ہمیں ہر طرح کا سکون اور آرام ملے گا، پر اس دنیا میں ہمیں پراسپیرٹی اور سکسیس ملے یا نہ ملے، ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ ہاں، اس نے ضرور کہا ہے کہ جو کوئی انجیل کی خاطر اور مسیح کی خاطر جو ہے وہ دکھ سہے گا، اپنے بزنس کو، اپنے ماں، اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو چھوڑے گا، تو اس کو ضرور ہی یہاں پہ سوگنا ملے گا، پر دکھ کے ساتھ۔ دکھ لازمی ہے، ہم اس زندگی میں، جسمانی زندگی میں ہم دکھ سے نہیں بھاگ سکتے، اور اگر ہم دکھ سے جو ہے وہ کہیں کہ جی ہمیں آزادی مل جائے گی یا ہمیں دکھ ختم ہو جائے گا ہماری لائف میں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ جب تک اس فانی بدن میں ہے، دکھ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ تو میں اپنی ٹیچر سے ایک دن سوال پوچھ رہا تھا کہ زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کا نام نہیں بتایا یا بڑے جو ہے حوالے نہیں دیے، انہوں نے صرف مجھے ایک لفظ بتایا اور ان کی زندگی کا وہ نچوڑ ہے، اور میں نے بھی اس کو اسی طرح سے سمجھا ہے کہ واقعی زندگی میں کامیابی کا راز جو ہے وہ دکھ ہے۔ اگر آپ کی لائف میں دکھ ہے تو آپ خداوند کو نہیں بھولیں گے، اور اکثر ایماندار جب ان کی لائف میں جو ہے ہر طرح کی جو ہے خوشی شادمانی ہو تو وہ اکثر خدا کو بھول جاتے ہیں، اور دکھ ہو تو وہ یاد رکھتے ہیں۔ تو دکھ ہمیں وہ دینا نہیں چاہتا، پر ہماری بدی، ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ دکھ لاتا ہے تاکہ ہم کامل ہو جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ اگر ہم گناہ کریں گے، بدی میں رہیں گے تو دکھ آئیں گے، اور یہ بدن ویسے ہی جو ہے وہ اولڈ نیچر رکھتا ہے، اس بدن نے جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونا ہے جلالی بدن میں، تو اسی لیے جب تک یہ نہیں ٹرانسفارم ہوتا تب تک دکھ رہنا ہے، تب تک جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں جب تک ہماری لائف ہے تب تک دکھ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس چیز کو ایماندار نہیں سمجھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میری لائف میں دکھ کیوں آ گیا، پریشانی کیوں آ گئی، حالانکہ اس دکھ کے پیچھے ہی جو ہے وہ اگر وہ اس میں قائم رہے اور اس آزمائش میں پورا اترے تو اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ یعنی لکھا ہے یعقوب کے خط میں کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ غالب آئے گا تو اس کو زندگی کا تاج ملے گا۔ تو اگر ہم آزمائش سے بھاگ جائیں یا کہیں کہ دکھ نہ آئے میری لائف میں، اور میں جو ہے مجھے ہر چیز میری مرضی کے مطابق ملے، تو اس کے مطابق نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ انسان اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے، اور اس طرح کی جو تھاٹس ہیں یا سوچیں ہیں وہ انسان کو کمزور کریں گے، اور یہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہمیں دکھ میں، سکھ میں، ہر حالت میں، بلکہ پلوس کہتا ہے اگر دکھ آئیں گے تو ہم فخر کریں گے، ہمیں فخر کرنا ہے ان دکھوں پر، ان مصیبتوں پر، اور جو ہمیں مسیح میں ملے۔ تو اور میں ایک اور چیز بھی سوچ رہا تھا، کافی دنوں سے خدا نے میرے دل میں یہ کلام کے لیے جو ہے وہ جو ہے سرمن ڈالا، اس کا ٹائٹل جو ہے میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا، ٹائٹل ہے گہرے زخموں کی برکت۔ یعنی میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ یسوع مسیح نے کس طرح سے گہرے زخموں کو لے کر اپنے اوپر ہمارے لیے برکت کے دروازے کھولے۔ تو ہر ایک جو مجھے سن رہا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ جب تک گہرے دکھ نہیں آئیں گے آپ کو گہری یا بڑی برکت نہیں ملے گی۔ گہرے دکھوں کے اندر سے ہو کر
پروسیس میں سے گزر کر کامل ہو کر آپ کو کامل برکت ملے گی۔ تو اس لیے دکھ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں، یعنی اگر دکھ آئیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ دکھ کے لیے دعا کریں، پر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں جو بائبل کہہ رہی ہے کہ دکھ میں سکھ میں ہمیں خوشی شادمانی سے مسیح کے ساتھ چلنا ہے۔ جیسے ایک غلام جو خوشی سے غلامی کرتا ہے، مجبوری یا لاچاری یا معاوضے کے لیے نہیں، وہ خوشی سے غلام ہے اور وہ اس کو ملے یا نہ ملے وہ خوش رہے گا۔ تو اس طرح سے جیسے حنا نے دعا کی کہ اس کی دعا میں دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کہ اس کی دعا میں یہ انڈائریکٹلی پتہ چل رہا ہے سیموئیل نبی کی ماں جو دعا ہے وہ انڈائریکٹلی یہی کہہ رہی ہے دعا میں کہ خداوند میں تیری غلام ہوں، مجھ پر اگر تیرے کرم کی نظر ہو، تو یعنی وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مل جائے یا نہ ملے میں تیری غلام ہوں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خدا کا غلام بنا لیتے ہیں خوشی سے، تب ہم راست بازی کے جب غلام ہوں گے تب ہمیں جو ہے وہ دکھ پریشانی چھو بھی نہیں سکے گی، اور اگر آئے گی بھی تو ہمیں محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہم خدا کو سپرد کر چکے اپنے آپ کو، اور وہی کرے گا جو نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، اور ایک دنیا دار شخص کے لیے کرنا مشکل ہے۔ تو ایک اور ٹائٹل میں سوچ رہا تھا کہ 10 reasons why Christians should not blend the kingdom of God with their success dream۔ تو اکثر جو ہے وہ ایماندار، جو میں نے پہلے بات کی کہ ایماندار جو ہے خوشی کامیابی کو جو ہے وہ کلام کے ساتھ بلینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لازمی جو ہے نا، میں جی بادشاہ کی اولاد ہوں، مجھے تو جو ہے نا وہ سکسیس ملنا ہی لازمی ہے، نہیں ملے گا تو میں ایماندار ہوں ہی نہیں۔ تو اس کنسیپٹ میں نہیں ہمیں چلنا، ہمیں خوشی ملے غم ملے، ہم ایماندار ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر دکھ آئیں تو ہمیں اور جو ہے خوش ہونا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جس دن فرسٹ ٹائم شاگردوں کو یسوع مسیح کی وجہ سے دھکے پڑے اور ان کو دکھ پہنچا، تو انہوں نے خوشی محسوس کی کہ آج ہم مسیح کی خاطر جو ہے ہمیں جو ہے وہ دکھ سہنا پڑا ہے۔ تو یہی ہے جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں جب دکھ ملیں گے یسوع کی خاطر تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ خوش ہونا ہے۔ اور میں اکثر جب گیت سنتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ گیت جو ہے نا وہ لیرکس لکھ دیے ہیں لکھنے والے نے کہ جدو برکت مل دی ہے دیوانے ہو تو نچ دینے۔ وہ یہ ٹھیک ہے کہ جو برکت ملی اور وہ شکرگزاری کرے، پر اگر بائبل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب تمہارے اوپر دکھ آئے، مصیبت آئے، مبارک ہو تم جب لوگ میری وجہ سے تمہیں رد کریں، تمہیں بے عزت کریں، تمہیں ابن آدم کے سبب سے برا بھلا کہے، خوشی کرنا اور شادمان ہو کر رس کرنا، یعنی جب دکھ آئے تب جو ہے ہمیں رس کرنا ہے، ناچنا ہے مسیح کی خاطر۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ گیتوں میں کچھ اور ہی جو ہے وہ سمجھایا جا رہا تھا یا لکھا ہوتا ہے۔ تو میں اس طرح کے گیت جو کلام کے اپوزٹ ہیں یا کلام کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے، مسیحیت کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے، میں ان جو ہے وہ مسیح لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ وہ سوچ سمجھ کر گائیں اور سوچ سمجھ کر لکھیں، اور دیکھیں کہ کیا ان کا لکھا ہوا گیت کلام کے مطابق ہے، کیا جو بات گیت میں جو ہے پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح سے میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو اسی طرح سے ترقی دے، برکت دے، اور آپ خداوند میں خوش و شاد مان رہیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے بائے، ٹیک کیئر۔